السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ایم اے فسان بن ثابت۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت مولانا عالمگیر صاحب امام و خطیب مکہ مسجد ملباگل کا ایک بہت ہی قیمتی بیان جو آج شہر ملباگل کے مرکز میں حجاج اکرام کی ایک دعائی مجلس رکھی گئی تھی، جو حجاج اکرام ہمارے شہر ملباگل سے حج کے لیے جا رہے ہیں، ان حاجیوں کو جمع کر کے ایک دعائی مجلس رکھی گئی تھی، جس میں حضرت مولانا محمد عالمگیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بہت ہی اچھے انداز میں حجاج اکرام کی رہبری والی باتیں پیش فرمائی ہیں۔ آپ حضرات اس کو ضرور سنیے گا، اور ہر ایک مسلمان بھائی کے پاس اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ان حج کو جانے والے حجاج اکرام کے پاس ان باتوں کو سننا بہت ضروری ہے۔ تو آپ حضرات ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جناب صدر جلسہ، معزز معقر علماء کرام، ائمہ جام، عمائدین شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس نے جس فریضے پر اسلام کی تکمیل اور کامل و مکمل ہونا طے ہے، اس کی ادائیگی کے لیے جن نفوس قدسیہ کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، ان کے اعزاز میں ان کو استقبال، ان کو خوش آمدید مرحبا کہنے کے سلسلے میں ہمیں جمع فرمایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، والحج بیت اللہ، وصوم رمضان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں، 5 فرائض ہیں اسلام کے، چھٹواں نہیں۔ ان 5 میں کمی زیادتی کرنے والا یا ان کی تحقیر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، قطعی الثبوت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نمبر آتا ہے نماز کا، 700 آیت قرآن میں موجود ہے، احادیث مبارکہ کثرت سے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ نماز ایک فرض ہی تو ہے، روزہ ایک فرض ہی تو ہے، زکوٰۃ ایک فرض ہی تو ہے، حج ایک فرض ہی تو ہے، مرتد اور زندیق ہو جاتا ہے، ان میں کمی زیادتی برداشت نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہیں۔ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اس لیے کہ حج فرض ہونے کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، اس سے پہلے حج کیے ہیں، لیکن یہ اصول اور ضابطے کے تحت نہیں۔ تو قرآن کی آیت حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت کے پاس آپ اونٹنی پر سوار ہیں، سیاہ امامہ ہے، اور آیت نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کون سے فریضے کے بعد؟ حج کے۔ نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، حج بھی کر لیا، تو پکے مسلمان ہو گئے، 5 فرض ہو گئے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک چیز کی تفصیل میں جائے گا تو لمبا وقت ہو جائے گا، فضائل بھی اباز آپ حضرات سن رہے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر، نام و نمود نہیں، شہرت نہیں، دکھاوا نہیں، بڑائی نہیں، تکبر نہیں، اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ، لا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، للہ۔ حافظ صاحب نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں وہ حج کے فضائل پر مشتمل ہے۔ اسی میں آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا زمین پر اللہ کا گھر ہے، اس کے بعد ساری دنیا بنی۔ کعبۃ اللہ کی 4 خصوصیات ہیں: اول عالم، اصل عالم، وسط عالم، مرکز عالم، یہ 4 خصوصیات ہیں کعبۃ اللہ کی۔ تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی ہوئی، علامہ ادریس کاندلوی کی، اور دوسری جو تفسیر کی کتابیں ہیں
ان تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ یہ جنت، یہ گھر اللہ جنت سے بھیجا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سمندر تھا، پانی تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، آسمان بھی نہیں تھا، قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو جہاں اپنا گھر بنوانا تھا، زمین نے، سمندر نے جھاگ مارا، وہ ایک جھاگ تیار ہوا جس کو سمندر جھاگ کہتے، اس کے بعد زمین بنی، چاروں طرف جتنی زمین پھیلی ہوئی ہے کعبۃ اللہ سے ہی، سب سے پہلا، سب کی اصل، ہماری بھی اصل، جتنی بھی کائنات میں زمین میں چیزیں سب کی اصل کعبۃ اللہ ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ تمنا رہتی ہے ہر غریب امیر کے، کوئی کتنا بھی بڑا فاسق و فاجر ہو، کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں۔ اب جتنے احباب یہاں بیٹھے سب کے دل میں تمنا ہے نہیں، بلکہ جو حج کر کے آ جاتے ہیں اسے اور زیادہ تڑپ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا، بات الگ ہوتی ہے، جب اس کا ٹیسٹ دیکھ لیتا ہے تو اور زیادہ تڑپ پیدا ہو جاتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، بزرگان دین کے اقوال میں بھی ہے، کہ جس نے یہ آیت کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لکھ دی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو اللہ اسے بار بار بلاتا۔ ہم 2001 میں گئے تھے تو ہم نے لکھا تھا، تو اللہ نے حج کو بھی بلایا، عمرے کو بھی بلایا حقیقت میں۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنوا دیا، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وہ چاروں باتوں کی اگر تشریح تو وقت لمبا ہو جائے گا، بس اتنا سمجھ لیں، سب سے پہلے سب کی اصل اور مرکز، جمع ہونے کی جگہ اور دنیا کا بیچ، یہ چار خصوصیات کعبۃ اللہ کی ہے۔ ہر ایک پر مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اتنا وقت ذمہ داروں کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ہم سب کی اصل کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ ہمارے دل میں یہ بات ہے، تمام ارکان مکے میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں ادا ہوں گے۔ ہم جائیں گے مدینہ پاک کس لیے؟ حاضری دینے۔ حاضری کہاں دی جاتی ہے؟ یہاں حضور ہو۔ حاضری کہاں ہوتی ہے بھائی؟ پہلے سے حاضر ہو تو حاضری کہاں ہے؟ کس لیے جاتے ہیں وہاں؟ حاضری دینے کے لیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، محسن کائنات، غم کو سارا نے جہاں، جن کے صدقے میں کلمہ ملا، نماز ملی، روزہ ملا، زکوٰۃ ملی، حج ملا، وہاں نہیں گئے تو بیکار۔ بعض نے فرمایا کہ قبول کرانے کے لیے، قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت علی شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے اوپر اس کی شفاعت واجب۔ اور جو یہاں آ کر درود و سلام پیش کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، تو وہاں بھی جانا ضروری ہے۔ تو سارے کے سارے ارکان کہاں ادا ہوں گے؟ مکے میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں۔ اب تھوڑا سا خاکہ ارکان کا، فضیلت میں جائے تو لمبا وقت ہو جائے، تھوڑا سا خاکہ۔ ویسے تو الحمدللہ حج کمیٹی کی طرف سے بھی ہوتا ہے، لیکن جتنا اس میں ہم معاونت مدد کرتے رہیں گے تو ایسا ہوگا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام۔ جو حضرات جا رہے ہیں ان کو پہلے سے تڑپ ہے، وہ اس جستجو میں ہے میں آرام کیسے باندھوں۔ میں جب 2001 میں گیا تو دو بزرگ، حاجی یاسین صاحب اور بنارس سلک ہمارے حاجی بشیر صاحب، ان دونوں نے مجھے احرام باندھا تھا۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ پہ احرام باندھے، اور حاجی بشیر صاحب کے گھر میں احرام باندھا گیا تھا۔ حاجی یاسین صاحب پکڑے ہوئے تھے، حاجی بشیر صاحب احرام باندھ رہے تھے، حالانکہ مجھے پتا تھا احرام باندھنا، لیکن نہیں، بزرگوں کے ہاتھ لگنا۔ آدمی بڑا نہیں بننا چاہیے خود، بلکہ بڑوں کے ماتحت سیکھنا چاہیے۔ کتنا بھی کرتے ہیں سیکھنا ہے، تجربہ الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ حج کے متعلق فضائل پر ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی، الٹا طواف کرے۔ کسی نے پوچھا وہ فلاں ہندوستان کے فلاں عالم ہیں، آپ نے ان کی کتاب نہیں پڑھی؟ کہ جی میں ہی تو ہوں کہ تو آپ تو الٹا طواف کرے۔ علم تھا لیکن عمل میں ایسا بھول ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے معاملہ۔ تو آپ یہ سمجھ لیں، زندگی کا پہلا عمرہ واجب اور زندگی کا پہلا حج فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی چاہیں حج عمرے کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے، کثرت سے تابعوا العمرہ والحج، پے در پہ حج اور عمرے کرو، زندگی میں بھی برکت ہوگی اور مال میں بھی برکت ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے لو بھائی حج فرض کر لیا، عمرہ کر لیا، کیا ضرورت ہے، غریبوں کی شادی میں دو، مکان بناؤ، بلڈنگ کرو، یہ کرو۔ نہیں،
حدیث میں تو یہ آیا ہے جو آقا فرما رہے ہیں اللہ فرمائے وہ بات بالکل صحیح ہے، اور نبی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفتہ وہ گفتہ اللہ بہت گرچہ از حلقوم عبداللہ بہت۔ آقا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہوئے کہتے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے حج عمرے کرو مالدار بنو، حاجی فقیر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی حاجی کا مال 14 گنا واپس کر دیتا ہے۔ اللہ نہیں رکھتا اس کا مال، تجربہ کر کے دیکھ لیں، حاجی فقیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہاں جا کر کے یہ خیال کرنا ہے کسی کی طرف ہاتھ نہیں پھیلانا سوائے اس کے، کسی کے سامنے نہیں جھکنا سوائے اس کے۔ جو وہاں دوسروں کے سامنے جھکے گا ساری زندگی شرک کر کے مرے گا، جو وہاں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا ساری زندگی فقیر بنے گا۔ اس لیے وہاں تو اسی سے مانگنا ہے اسی سے، کہتا نہیں کسی سے، لیتا نہیں کسی سے، وہ تو غنی ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ بہرحال تھوڑا سا خاکہ جن کے دل میں فضیلت کی تمنا ہے، ایک کتاب ہے مکافات عمل، ناقابل فراموش سچے واقعات۔ اس میں لکھا ہے یمن کے ایک حاجی صاحب تشریف لائے حج کرنے کے لیے۔ کسی نے پوچھ لیا آپ ہر سال میں دیکھتا ہوں کتنے سال سے حج کر رہے ہیں؟ کہ لے کہ جی میری 21 سال عمر تھی اور میں 121ویں سال میں چل رہا ہوں، یہ میرا 100واں حج۔ تو انہوں نے اتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا، تڑپ ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں ان کے تھک جاتے ہیں مگر دل ان کے تھک سکتے نہیں۔ تڑپ اگر رہی تو اللہ بار بار بلاتا ہے، تڑپ کے اوپر فیصلہ ہے، جس کے اندر تڑپ نہیں اسے نہیں بلاتا۔ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن ابغض لقاء اللہ ابغض اللہ لقاءہ۔ جو اللہ کی محبت کا مشتاق ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ جو اللہ کی محبت کا مشتاق نہیں، ملنے کا مشتاق نہیں، اللہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف ایک بالش چلیں گے وہ 2 بالش چلتا ہے، ایک با چلیں گے وہ 2 با چلتا ہے، چل کر آئیں گے وہ دوڑ کر چلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ تمام حجاج کرام سے یہ درخواست ہے کہ ہم آپ کی دعاؤں میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کا بلاوا آپ کو آ چکا ہے، مرحبا بضیوف الرحمن۔ آپ کے لیے وہاں کی بسیں، وہاں کی ٹیکسییں، وہاں کے تمام میزبان، مرحبا بضیوف الرحمن، اے رحمان کے مہمانوں مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ بہت شاندار اچھی جگہ ہے۔ تمام چیزیں آپ کو مرحبا کہیں گے، ہم کیا مرحبا کہیں گے؟ ہماری مثال تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا ہے۔ تو آپ ہماری اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فضیلت میں آقا فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر ایک نظر ایک طرف اور 500 برس کی عبادت ایک طرف۔ کتنی؟ پھر بھی ثواب اس میں زیادہ ہے، خالی ایک نظر کعبۃ اللہ کو دیکھنا۔ 120 اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رفتیں بلندیاں 120 برس کی رہتی ہیں۔ 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 خالی جو بیٹھ کر کے کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے، گھورتا رہے، وہاں خالی نہیں جاتا۔ فرمایا ایک ایک سانس لینے پر، عام مساجد میں ایک سانس میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، حرمین شریفین میں ایک سانس میں لاکھوں نیکی ملے گی۔ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، کعبۃ اللہ کو بھی نہیں دیکھ رہے، خالی سانس لے رہے، سانس لینے پر عبادت۔ فرمایا میرے بندے، حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے رکن یمانی، اس پر ہاتھ لگا کر یا اس کی طرف ہاتھ کر کے چلنا تیرا کام ہے، اور 70,000 فرشتوں کا آمین کہنا تیری دعاؤں پر، یہ میرا کام ہے۔ خداوند قدوس کی طرف سے لوٹ مچ رہی ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا۔ اب آپ یوں کہیں گے کعبۃ اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا ہے، تو پھر مینا کیوں بھیج رہے ہیں ہمیں جنگل میں؟ مزدلفہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ عرفات میں کیوں بھیجا جا رہا؟ کعبۃ اللہ کی ایک نیکی، وہاں ایک نیکی 100 نیکیوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی 100 نیکیوں کا مقابلہ ہے، یعنی ایک نماز کا ثواب 1 کروڑ کا ہے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں۔ اس لیے اللہ چھوڑا رہا
تو آپ غنی ہیں، جب اخروی اعتبار سے مالا مال ہیں تو دنیاوی اعتبار سے اللہ آپ کو فقیر غریب نہیں رکھے گا، حاجی غنی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں زندگی کا پہلا عمرہ واجب، اس کے بعد ایک عمرہ کرنے کے بعد آپ کتنے بھی نفلی عمرے کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں، فقہاء نے لکھا ہے جب حج کا ایک ہفتہ رہ جائے تو نفلی عمرہ نہ کریں۔ کیوں؟ کبھی دقت ہو جائے، فرائض میں کمی ہو جائے، اس سے پہلے آپ کتنے بھی کریں، تنیم جائے، مسجد عائشہ دیں، 5 ریال ادھر سے 5 ریال ادھر سے، اور وہاں سے احرام باندھے، وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے حدود حرم ختم ہونے کا، وہاں سے احرام باندھ کے آپ روز عمرے کرتے ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں۔ اور ایک مسئلے میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اگر آپ مینا جانے سے پہلے آپ کا قیام مکے میں 15 دن ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ مقیم ہیں، آپ مکے میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں پوری نمازیں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کا مینا جانے سے پہلے 14 دن ہوتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، آپ مکے میں بھی آپ نے قصر کرنی، آپ کو پتا اتنے دن میں حج شروع ہو جائے گا 8 تاریخ کو، بلکہ 7 کو نکال دیتے ہیں۔ حج کے 5 دن جو ہیں 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن ہیں، لیکن آپ کو 7ویں تاریخ میں نکال دیں گے۔ ہونا تو یہ تھا کہ مینا میں 8 تاریخ کی ظہر پڑھنی ہے، 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھنی ہے، 9 تاریخ کی فجر کے بعد آپ کو عرفات جانا ہے۔ جو ارکان ہیں، فرائض ہیں حج کے، وہ 3 ہیں۔ پہلے فریضے کو شرط شمار کیا ہے تو 2 ہی فرض رہ گئے۔ شرط عمل سے خارج ہوتی ہے، جیسے کہ آپ وضو کریں گے تو یہ جو وضو ہے نماز کے لیے شرط ہے، شرط سے خارج سے ہوتی، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اگر شرط پوری ہوگی، فرمایا اذا فات الشرط فات المشروط، شرط اگر ختم ہوگی تو مشروط بھی ختم ہوگی۔ حج عمرے کے لیے احرام ضروری ہے، بغیر احرام کے آپ نیت نہیں کر سکتے، اس لیے شرط ہو گئی، تو اسے شرط مان لیں، اس کے بعد 2 فرض رہ گئے، نہیں تو فرض مان لیں آپ۔ احرام نیت ایک فرض ہو گیا، الحج علی عرفہ، عرفات کا وقوف، وہاں کا قیام دوسرا فرض ہو گیا، اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہیں، 6 اس کے اندر واجبات ہیں۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، آپ 9ویں تاریخ کی مغرب ہوتے ہی وہاں سے نکل جائیں گے۔ کہاں سے؟ عرفات سے، لیکن مغرب ہی نہیں پڑھنی، آج اللہ نے منع کر دیا۔ آج مغرب کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ آپ 3 بجے پہنچے، 1 بجے پہنچے، 4 بجے پہنچے، آپ وہیں ایک اذان دیں گے، وہاں جب آہستہ سے اپنا ڈیرا وغیرہ ڈالیں اور لاسٹ میں چلے جائیں، اپنا بچھا لیں کپڑا وغیرہ، شروع میں نہ بیٹھیں، نہیں تو غصے معلوم ہوگا، لو بھائی بہت بھیڑ ہوگی، لوگ جو تھک کر آتے ہیں نا پیدل میں تو شروع میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ اندر جائیں، جگہ بہت خالی ملے گی آپ کو، وہاں جا کر اپنا کپڑا وغیرہ، چادر وغیرہ بچھا لیں، تازہ دم ہو جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، آرام کریں، آرام بھی دینا ہے جسم کو، ورنہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اذان دیں، قامت بولیں، پہلے عشاء پڑھیں تکبیر بول کر کے، اسی تکبیر اسی اذان سے پھر وہ مغرب پہلے پڑھیں پھر عشاء پڑھیں، ایک اذان ایک ہی تکبیر سے، پہلے مغرب پڑھیں گے، مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد اسی اذان اسی تکبیر سے پھر عشاء پڑھیں، اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھ لیں، مغرب کی سنتوں کے بعد عشاء کی سنت اور واجب الوتر پڑھیں۔ یہ ترتیب ہے، دھیان رکھیں اسے، اور یاد رکھیں اگر آپ مکے میں 15 دن تھے تو آپ اگر اپنے خیموں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے، امام صاحب کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں گے مسجد نمرہ میں تو وہاں جہاں امام صاحب جیسے پڑھا رہے وہی پڑھنی پڑے گی آپ۔ ایک بات یہ دھیان رکھیں، عرفات میں اپنے خیموں میں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں، اگر آپ کا دور ہم جانے والے جی پورے مسافر نہیں، مقیم نہیں، ہاں وہی تو بتا، ہاں اب جو جلدی جا رہے ہیں پورے مقیم ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا ہے، ہاں جی ہاں، تو یہ سارے مقیم ہوں گے۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر ہم مقیم ہو رہے ہیں تو مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں پوری نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں قصر نہیں کرنی، سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کے لیے بہت سارے اس معاملے میں ذرا چوک کر دیتے ہیں، تو بہرحال یہ بات آئی تھی ضمناً، تو آپ کو مزدلفہ میں ایک اذان ایک قامت کے ساتھ اول مغرب پڑھنی ہے، اسی اذان اسی قامت سے عشاء بھی پڑھنی ہے۔ عشاء کے فرضوں کے بعد پہلے سنتیں پڑھیں گے مغرب کی، اس کے بعد
سنت اور واجب الوتر پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ تھوڑا سا خاکہ ذہن میں رکھیں۔ تو کتنے فرض تھے؟ 3 فرض 6 واجب۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب، اس میں ترتیب بھی ہے، ترتیب کرنی ہے۔ دوسرا واجب بڑے شیطان کو کنکری مارنا۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اب آپ قربانی کریں گے۔ قربانی کے بعد سر منڈائیں گے۔ سر منڈانے کے بعد میں احرام کھول دیں گے۔ احرام کھول کر کے اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے۔ سلے کپڑوں میں اب آپ کو جانا ہے مکہ، اور یہ 5 دن آپ اپنی بلڈنگ میں قیام نہیں کریں گے، بالکل نہیں جائیں گے۔ مکہ جائیں گے تو آپ طواف زیارت کریں گے۔ طواف زیارت میں رمل تو ہوگا لیکن اجتباء نہیں، اس لیے کہ آپ نے جو پہلا عمرے میں جو آپ نے طواف کیا ہے اس میں رمل بھی ہے، اجتباء بھی ہے۔ رمل کا مطلب شروع کے 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم ذرا بڑھ کے چلیں۔ اجتباء کا مطلب ہے آپ سیدھے کندھے کے نیچے سے اپنا احرام نکالیں گے، سیدھا کندھا خالی رکھیں گے اور الٹے کندھے پہ ڈال لیں گے، اس کا نام ہے اجتباء۔ لیکن یہ طواف زیارت میں اجتباء نہیں، اس لیے کہ احرام میں آپ نہیں ہیں۔ تو یہاں سے فراغت کے بعد طواف زیارت جو فرض ہے، آخری فرض، اس کے بعد سعی کریں گے آپ۔ یہ 5واں واجب ہے سعی، صفا مروہ کی۔ سعی کے بعد میں اب آپ وہاں رہیں گے جب تک آپ مکے میں رہیں گے، آپ کو پتہ ہے کب نکلنا ہے۔ تو آخری جو طواف ہوگا آپ کا طواف وداع، یہ واجب ہے، یہ 6 واجب ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب رمی عقبہ اولا، تیسرا واجب قربانی، چوتھا واجب سر منڈانا یا قصر کرنا، اور جی 5واں واجب طواف زیارت کے بعد سعی، اور 6واں واجب ہے طواف وداع۔ آپ کو جب پتہ چلتا رہے آج چلیں گے، کل چلیں گے، آج چلیں گے، کل چلیں گے، جب آپ طواف کرتے رہیں تو آخری طواف طواف وداع کے نام سے کرتے رہیں، الوداعی طواف۔ یہ ہے چھوٹا سا خاکہ حج کا۔ اس کے بعد اب آپ کو حج پر قائم رہنا ہے، اللہ نے بلایا۔ یہ نہیں کہ حج مینا میں دفن کر کے چلے آئیں، سر کے ساتھ داڑھی بھی منڈاتے چلو بھائی ہو گیا کام، ایسا نہیں، بلکہ کچھ علامتیں ہونا ہے۔ فرمایا حاجی وہ ہے جو پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی چینج ہو جائے۔ کسی سے یہ بھی تمنا نہیں کرنی کوئی ہمیں حاجی کہے گا۔ ایک صاحب سے ملاقات تھی، میں نے کہا سنا یہ فلاں صاحب، کہ لے لو جی 40-50 ہزار روپے خرچ رہے ہو گئے، اب بھی فلاں صاحب، یہ میں نے کہا حاجی صاحب، کہ لا بھائی یہ بات تو ہمیں یہ بھی تمنا نہیں کرنی، اپنے لیے کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے بس۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اب ایک آیت کا تھوڑی سی تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ الْبَيْتَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، سورہ حج کی آیت ہے، 4 رکوع کی پہلی آیت۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ میرے گھر کے پاس ٹھکانہ کرو، اللہ تشرک بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس لیے لبیک میں وہ بات آئی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو صاف کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے صفائی کرنا۔ صفائی کرنے والا ہمارے نزدیک سب سے گھٹیا ہے نا بھائی، جو اللہ کے گھر کی صفائی کرے، وہ حرم کی کرے یا تمام دنیا میں جتنی مساجد ہیں ان کی صفائی کرے، وہ اس سنت کو ادا کر رہا ہے، اس حکم اور آرڈر کو ادا کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ قرآن اٹھا وَطَهِّرْ الطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے جد امجد، ہزاروں نبیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے کہ میرے گھر کو صاف کرو۔ کس لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ پہلے طواف کا ذکر ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ طواف سوائے کعبۃ اللہ کے کسی جگہ کا نہیں،
کسی مزار کا نہیں، کسی درخت کا نہیں، کسی گنبد کا نہیں، کہیں کا بھی نہیں۔ جب امام الانبیاء محبوب کبریا غم گسارا نے جہاں لیل و نہار کے راز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کا طواف نہیں تو دوسری جگہ کا طواف کہاں ہوگا؟ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے پہلے طواف کا ذکر ہے، اس کے بعد والقائمین قیام کرنے والے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والے، پہلے طواف کا ذکر ہے۔ طواف کا اس لیے ذکر ہے کہ یہاں کے علاوہ کہیں بھی طواف نہیں، سب سے زیادہ ثواب یہاں طواف میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کے گھر کو صاف رکھا جائے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور سن لیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور اعلان کر دو حج کا، لوگ آئیں گے پیدل۔ رجالن کا ذکر کرنے کے بعد مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ یہ حج کا سفر اور عمرے کا ذرا کلفتوں اور دقتوں اور دشواریوں کا، اس لیے جو حج عمرے کی نیت ہے اس میں جو نیت کی جاتی ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، فیسرھا لی، توجہ کے ساتھ سنیں، فیسرھا لی، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دو، وتقبلھا منی، اور اسے میری طرف سے قبول فرما لے۔ تو آسان کا جملہ دعا میں بھی ہے، اور وہاں قرآن مجید کی آیت میں رجالن کا ذکر ہے، پیدل چلنے کا، یعنی اس میں مطلب یہ دقتیں آئیں گی، دشواری آئیں گی، عاشق بن کر جا رہے ہیں ہم، معشوق نہیں، عاشق بن کر، محکوم بن کر جا رہے ہیں، حاکم نہیں، منگتے اور بھکاری اس کے در پر مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک اللہ واللہ پہنچتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد، واجب الطواف کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کہ الہی میں نے سنا ہے یہاں تیرے در پر آنے سے تقدیریں بنتی ہیں، میں اپنی تقدیر بنانے آیا ہوں، سیدھے الفاظ میں جو کہ ہمیں آتے ہیں۔ ایسے حج کی نیت میں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے۔ تو جگہ جگہ پر دقتیں دشواری آئیں گی، اس لیے فرمایا جو حج کے لیے جائے، حج میں ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فحش بات نہیں، جھگڑا نہیں۔ اگر کوئی کسی قسم کی تکلیف، یہ فرما رہے ہیں کہ حج کی نیکی یہ نہیں دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ حج کی یہ نیکی یہ بھی ہے اگر کوئی تکلیف پہنچا رہے اسے برداشت کرے، اس کا جواب نہ دے، کچھ نہ کہے، کیونکہ وہاں کی غلطیوں کو خمیازہ بڑا ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، آپ بہت ہی اللہ کو لاڈلے اور پیارے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے اوقات میں آپ نے دعا مانگی ہوگی جو اللہ نے قبول کی ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس اللہ نے قبول کیا ہے۔ ارکان، مناسک، فضائل آپ سنتے آ رہے ہیں، بس یہی ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں ان کے تھک جاتے ہیں، دل ان کے تھک سکتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو عازمین حرمین شریفین تشریف لے جا رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ صحت و سلامتی، قوت و توانائی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ پاک محبت اور الفت کے ساتھ ارکان و مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں عاشقانہ انداز میں رہ کر سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لہو نبی کا جس میں تغیر یا